سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 160۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقطعناهم 12 أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر، فانبجست منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی قوم بنی اسرائیل پر جو خصوصی انعامات اور نوازشیں اور عنایتیں ان پر کی، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے بھی اسی قوم کے تذکرے چل رہے تھے، آگے بھی تقریباً اگلے رکوع تک اسی قوم کے تذکرے ہیں۔ درمیان میں جو اصل واقعات کے بیان کا مقصود ہے، پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، جو کہ بنیاد ہے نجات کی، کامیابی کی، فلاح کی، فوز کی، اس کو بیان کیا، اور اس قوم کے واقعات کے تسلسل کو آگے جاری رکھا۔ جس طرح یہ قوم سالہ سال سے فرعون کی غلامی کرتی رہی، اس نے اس قوم کے دل و دماغ کو ایسا معوف کیا کہ ان کو دین پر عمل کرنا ہی مشکل ہو گیا۔ غلامی میں انسان کا ذہن، دل، دماغ ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر انسان کو صحیح بات کرنے والا بھی غلط لگتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر چند ان کو جسمانی طور پر تو فرعون سے رہائی دلوا دی، لیکن ابھی ان کی ذہنی تربیت کی بہت ضرورت تھی۔ چنانچہ یہ یہاں سے چلے تو اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ آگے ایک ملک ہے جس پہ قوم عمالقہ کا قبضہ ہے، اس پہ تم حملہ کرو تاکہ تم جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤ اور وہاں پر قانون شریعت نافذ کرو۔ تو انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام سنایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو اور تیرا رب جا کے لڑ، ہم تو یہاں بیٹھے، ہم سے تو نہیں لڑا جاتا۔ یعنی صاف ہی انکار کر دیا کہ ہم نہیں جا سکتے۔ ادھر اللہ کے محبوب جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کا جذبہ دیکھے، آپ کے ساتھ والہانہ عشق و محبت دیکھے کہ مدینہ منورہ سے نکلے، لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں، کوئی اسلحہ بھی پاس نہیں۔ بدر کے مقام پر اچانک کافروں کے لشکر سے آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ اب وہاں پہ مہاجرین جن کی تعداد تقریباً 60 سے کچھ اوپر ہے، وہ تو آپ کے ساتھ ہے ہی، مکہ سے آئے ہوئے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہے، لیکن انصار جن کی تعداد 240 سے اوپر تھی،
ان سے تو معاہدہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں ہمارا ساتھ دیں گے، اب تو مدینہ منورہ سے 80 کلومیٹر باہر ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا تو حضرت مقداد ابن اسود جو انصار کے سردار تھے وہ کہنے لگے اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ نہیں جنہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ تو اور تیرا رب جا کے لڑ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے لڑیں گے اور آپ کے اشارے ابرو پر گویا اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے وہ عظیم ساتھی عطا کیے جن جیسی وفادار جماعت نہ دنیا میں پہلے پیدا ہوئی نہ بعد میں کبھی پیدا ہو سکتی۔ اللہ ہمیں ان صحابہ کرام کی عظمتوں کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اللہ پاک نے ان کو جب حکم دیا، انہوں نے اس سے روک دیا، منع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کے لیے پھر ان کو قید کیا۔ اور قید کہاں پہ کیا؟ حیرانی ہوگی اللہ کی قدرت اور عظمت پر، انسان جان نثار کرے، ماں باپ قربان ہو، اللہ قادر مطلق ہے، جو چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے۔ قید کرنے کے لیے وہ قید خانوں کا بھی محتاج نہیں، اللہ نے کھلے میدان میں قید کر دیا، ایسے کوئی دیوار نہیں، کوئی گیٹ نہیں، کوئی آڑ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کھلا میدان ہے اور اس میں قید ہے، اور 1 2 4 برس کے لیے نہیں، 40 سال اس میں قید رہے۔ اسی میدان کے اندر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر ان کے بعد ان کے نائب حضرت یوشع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں اللہ کے نبی بھی بنے علیہ السلام، انہوں نے پھر اس قوم کو سنبھالا، اور 40 سالہ تربیت کے بعد پھر یہ اس قابل ہوئے کہ جا کے آگے حملہ کریں، اور اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ تو یہاں اس میدان میں جب یہ قید تھے تو قید کی حالت میں ان پر اللہ نے کیسے انعامات کیے، ان کا تذکرہ ہے۔ اندازہ کرے اللہ پاک نے اس قوم کے کتنے لاڈ اٹھائے، لیکن اس قوم نے ذرا سا بھی کسی چیز کا پاس نہیں رکھا۔ آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، لیکن حالات ہمارے بھی ایسے ہی ہیں کہ ہم بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلا انعام اللہ پاک نے یہ کیا کہ قطعناہم اثنتئی عشرۃ اسباطا امما، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کو 12 مختلف جماعتوں میں تقسیم کر دیا، 12 سردار بنائے۔ سورۃ مائدہ میں ذکر ہے کہ ہم نے ان کے 12 سردار قائم کیے، اثنتئی عشرۃ نقیبہ، 12 سردار بنائے۔ ان 12 سرداروں کے 12 قبیلوں کو انتظامی طور پر اللہ نے تقسیم کر دیا تاکہ وسائل کی ترسیل آسانی سے ہو سکے۔ وہ 12 حصوں میں ہم نے ان کو تقسیم کیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، کہ جب آپ کی قوم کو پیاس لگے اور وہ پانی طلب کریں، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو آپ اپنی لاٹھی اس پتھر پہ ماریں۔ ایک خاص پتھر تھا یا کوئی عام پتھر تھا، اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اس پتھر پہ آپ لاٹھی ماریں۔ جب انہوں نے لاٹھی ماری تو فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس پتھر سے اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے پانی کے جاری کر دیے۔ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ کسی نے حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ لاٹھی ماری، 12 چشمے جاری ہوئے، کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایسا کوئی معجزہ ہے کہ انہوں نے پانی کے چشمے جاری کیے ہوں پتھر؟ تو حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ عشق رسالت میں ڈوب کر فرماتے ہیں، ارے بندے، ارے اللہ کے بندے، پتھروں سے پانی نکالنا یہ کیا کمال ہے،
پتھروں سے تو پانی نکلا ہی کرتا ہے۔ ادھر آؤ، میرے محبوب علیہ السلام کو دیکھو، پیالے میں ہاتھ رکھتے ہیں تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزے عطا کیے وہ سارے نبیوں کے معجزوں سے کوالٹی میں بھی اعلیٰ ہے، کوانٹیٹی میں بھی زیادہ ہے۔ اللہ نے وہ شانیں عطا کی اور وہ شانوں والا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تیرا کروڑہ شکر ہے، اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرما۔ تو 12 چشمے جاری ہو گئے، پانی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ قد علم کل اناس مشربہم، اللہ پاک فرماتے ہیں ہر گروہ کو، ہر امت کو، ہر اس طبقے کو پتہ تھا کہ ہمارا چشمہ کون سا ہے، لہذا کوئی لڑائی نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی جنگ نہیں، آرام سے اپنے اپنے چشمے سے پانی پیتے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کھلے میدان میں دھوپ کا مسئلہ تھا تو وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، دھوپ میں اللہ نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ اب یہ قید ہیں اور قید پہ اللہ کی کیسی مہربانی آ رہی ہے۔ دھوپ آتی سخت ہوتی تو اللہ بادلوں کا سایہ کر دیتے، پانی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، سائے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ ایک مسئلہ رہ گیا کھانے کا، تو سبحان اللہ، کھانا بھی اللہ نے کیسا عطا کیا۔ فرمایا انزلنا علیہم المن والسلویٰ، ہم نے ان پر من اور سلوہ نازل کیا۔ علماء فرماتے جس طرح باغیچوں میں صبح کے وقت شبنم گری ہوتی ہے پھولوں پر، پودوں پر، اس طرح جب صبح اٹھتے تو ان کے آس پاس ایک بہترین اور میٹھا حلوہ گرا ہوا ہوتا۔ او سبحان اللہ، حلوے کا نام ہے اتنے تے سبحان اللہ ہوتی۔ صبح اٹھتے تو حلوہ بڑا ہوتا، اور وسلوہ بھنے بھنائے بٹیر وہ پڑے ہوئے ہوتے، مزے سے کھاتے، کوئی پابندی نہیں، کوئی کمائی کی ضرورت نہیں، کھاؤ پیو موجے کرو، بس ایک کام کرو کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ رزق ہم تمہیں دے رہے ہیں اس میں سے خوب کھاؤ۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو رکھا، لیکن اس قوم کی عادات جیسی تھی ویسی رہی، بڑی مشکل سے ان کی تربیت ہوئی۔ اللہ پاک فرماتے وما ظلمونا، انہوں نے اپنی کج رویوں سے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ ظالم اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے رہے، خود انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ میرے محترم دوستو، آج ہم خاص طور پہ پاکستان والوں کے بھی اللہ نے بڑے ناز اٹھائے، بڑے لاڈ اٹھائے۔ ہمیں بھی ایک قوم بننے کی ضرورت ہے، اور ہم ایک قوم بنیں گے ایک نظریے کے تحت، ڈنڈے سے قوم نہیں بنیں گے۔ ایک نظریہ اگر ہمارا ہوگا کہ ہمارا خالق و مالک صرف کون ہے؟ اللہ ہے، اور ہم اتباع کریں گے تو صرف کس کی؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب پوری قوم اس نہج پہ آئے گی تو ایک قوم بنے گی، اور اللہ کی مدد و نصرت، غیبی مدد و نصرت ہمارے شامل حال ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ایک قوم بننے کی اور اپنے اوپر برسنے والی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية، إنك على كل شيء قدير، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب ارحمهما
كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا